MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ آخرت کو ہم مانتے ہیں، لیکن بحیثیت عمل ہمیں غور کرنا چاہیے کہ واقعتاً مانتے ہیں کیا؟ ماننے والے کا اسلوب، ماننے والے کا انداز، ماننے والے کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ جہاں صدیق اکبر ہیں جن کو ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین نہیں، کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آخرت کا ذکر آتا ہے تو کانپ جاتے ہیں، رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ عمر، آخری وقت وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں معراج میں جنت دیکھا تو ساتھ میں تمہارا محل بھی دیکھا، اور جنت میں تمہارا محل ہی نہیں، تمہاری حور کو دیکھا، تمہاری حور کو۔ وہ جنت کے کنارے، محل کے کنارے بیٹھی وضو کر رہی تھی، اور اتنا خوبصورت تھا کہ دل چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں، لیکن خیال آیا کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، یا رب عمر بڑا غیرت مند ہے، میں اس کے پوچھے بغیر کیسے جاؤں؟ تو میں واپس پلٹ گیا تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے غیرت کرتا ہے کہ فرشتے اٹھا کے اسے بٹھا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، ما دینک، من نبیک، ان تینوں سوالوں کا جواب وہ برابر دے دیتا ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تو جانا کیسے، یا عمل کیا کیسے تو اسلام پر آیا؟ تو اس وقت بندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا، تصدیق کی، پھر اس پر عمل کیا، تب جا کے مجھے اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کون ہے، یہ معلوم ہوا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ وقال تعالى القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ وقال تعالى فإذا جاءت الطامة يوم يفر المرء من أخيه، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا نہیں اتارا. پیدا آسمانوں میں ہوا، روح آسمان کی ہے، جسد خاکی زمین سے بنایا، لیکن پیدا کر کے جنت میں رکھا، پھر اس کے بعد دنیا میں بھیجا. جیسا کہ یہ واقعہ سب کو معلوم ہے. جب اتارا تو اسی وقت فرما دیا کہ دیکھو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے لیے نبیوں کے ذریعے میں بھیجتا رہوں گا. جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی غم کا موقع بھی نہیں ہوگا. غم اور خوف کہاں ہوتا ہے؟ غم تو اس کا ہوتا ہے جو ماضی میں ہو گیا، مستقبل کا خوف ہوتا ہے جو ہوگا کیا. تو اس کے اندر ہی سب سے پہلی بات جو بتا دی گئی کہ تمہاری اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس کا تمہیں خوف کھانا ہے. وہ خوف ہمیشہ تمہیں رہے گا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہ کرو گے. صرف ان لوگوں کو وہ خوف دور ہوگا اور ان کے لیے ہم نے جنت رکھا ہے. تو اسی فکر کے ساتھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلا انسان، پہلا نبی بنا کر اتارا اور وحی کے ذریعے تربیت کا انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر دیا. تو سب سے اہم ترین چیز جو دنیا میں ہے وہ ہے آخرت کی فکر، اور سب سے بڑی حقیقت جو دنیا کے اندر ہے وہ زندگی نہیں ہے میرے بھائیو، وہ موت ہے. موت سب سے بڑی حقیقت ہے. آج تک نہ اس سے کوئی انکار کیا، نہ کسی انکار کرنے والے کو رب العالمین چھوڑے گا. یہ ایسی مقررہ مدت پر اللہ نے رکھ دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، لاکھوں علاج اور لاکھوں آپ کو ڈاکٹر اور طبیب میسر ہو جائیں، جب وقت آ جائے گا کہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ آپ کا پہلا مرحلہ وہاں جانا پڑے گا جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. پھر وہاں سے کہاں جانا پڑے گا؟ وہاں سے جتنی مدت رب العالمین چاہے گا اتنی مدت تو ہوگی، لیکن جس طرح ایک دن عالم ارواح سے ماں کے پیٹ سے آ گیا بعینہ ہی، اسی طرح قبر کی پیٹ سے ایک مرتبہ وہ نکلے گا تو دوسرا مرحلہ اس کا آخرت کا ہے. اور تلک الدار الآخرہ نجعلها
سنفرغها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ آخرت ہم نے کن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ متقین کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ جنت ہم نے کن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، سوال جواب سے ڈرا، حساب کتاب سے ڈرا، حشر کے میدان میں کیا ہے اللہ کے پاس اپنی زندگی کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک جنبش حرکت کا حساب دینا ہے. یہ اپنی نظر میں رکھ کر یہاں پھونک کے زندگی گزارا، اس کے لیے ہم نے یہ آخرت رکھا ہے. اور اس آخرت پر ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ارکان ایمان کے اندر اس آخرت کو ماننا لازمن ہے. اور آپ قرآن کھولیے، سب سے پہلے بقرہ فاتحہ کے بعد پڑھتے جائیے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمانیات میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں قیامت اور آخرت پر یقین رکھنے کا اتنی دفعہ ذکر کیا ہے، مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کا 1/3واں حصہ آخرت پر مبنی ہے. حدیث کے اندر حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور سوال جواب ہوا، اور حدیث جبرائیل کی حیثیت سے یہ حدیث مشہور ہے بخاری و مسلم کی روایت میں، جس میں فرمایا کہ مل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا لازمی ہے. اگر آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو، سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ہے، بس یہ مادی زندگی ہے، بس انسان آتا ہے، جیتا ہے، قدرتی اعتبار سے کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، بچے جنتا ہے، مر جاتا ہے، زندگی تو یہاں کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ دراصل ذالک ظن الذین کفروا، یہ اللہ سے انکار کرنے والوں کا گمان ہے. اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے. ملحد کمیونسٹ آج کی پیداوار نہیں ہے، اس وقت بھی تھے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، کوئی کہتا تھا کہ کھیل تماشے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی کہتا تھا وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ مارتا ہے ہمیں، کوئی مارتا جلاتا نہیں ہے. زمانہ دوڑتا چلا گیا تو ہم پیدا ہو گئے، زمانہ اور آگے جائے گا تو ہماری مدت ختم ہوگی، ہم مر جائیں گے، تو زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے، زمانہ ہی ہمیں جلاتا ہے، یہ سب آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو ایسے کمیونسٹ ملحد قرآن ذکر کر رہا ہے تو اس وقت بھی موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو اتنا پختہ کیا، اتنا زور دیا، گویا کہ پورا اسلام اگر کسی پر منحصر ہے تو یاد رکھو ایمان رسالت کے بعد آخرت ہے. اگر آخرت کی فکر نہ ہو، آپ کے تمام اعمال بگڑتے چلے جائیں گے. اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی روز بروز بڑھتا جائے گا، اللہ کے پاس جواب دینے کی فکر آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی. بحیثیت مجموعی مسلمان ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ آخرت کو ہم مانتے ہیں، لیکن بحیثیت عمل ہمیں غور کرنا چاہیے کہ واقعتاً مانتے ہیں کیا؟ ماننے والے کا اسلوب، ماننے والے کا انداز، ماننے والے کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ سب کچھ تم کھاتے پیتے ہو، لیکن پھر بھی تمہاری زندگیوں میں سود ہے، ہماری زندگیوں میں نافرمانیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں فحاشی عریانی ہے، ہماری زندگیوں میں زنا
عام ہے، ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی عام ہے، تو پھر تو سوچو اگر آخرت پر یقین کامل ہوتا تو پھر اس طرح کی زندگی کیوں بنتی؟ اللہ کی نافرمانی کرتے وقت کیوں آخرت کا ڈر نہیں آتا کہ کل اس کا جواب دینا ہے؟ آپ شعور کو پہنچ گئے، آپ کے اندر بلوغت کی عمر آ گئی اور وہاں سے آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا لیکن دو میرے فرشتے ہیں جو تمہارا ایک ایک حرکت لکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو تمہارا ایک ایک عمل نوٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، بظاہر نوٹ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ریڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے۔ رب العالمین خود دیکھ رہا ہے، ایک رب العالمین خود دیکھ رہا ہے، ایک ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس زندگی کا کتاب کا آخری ورق اس دن بند ہو جائے گا جب تمہارے زندگی کی آخری سانس بند ہوگی، پھر یہ کتاب تیار ہو جائے گی، یہی کتاب پر فیصلہ ہوگا جنت ہے یا جہنم ہے، اور یہی کتاب آخرت کے دن قبر کے اس کے حشر کے میدان میں لنگ دھڑنگ کھڑے ہوں گے، نہ پہننے کے لیے کوئی چپل، نہ پہننے کے لیے کوئی کپڑا، بالکل ماں کے پیٹ سے جس طرح بندہ نکلتا ہے اسی طرح اللہ کی طرف دوڑ لگائے ہوئے پریشان حال کھڑے ہوں گے، تو اس وقت وہی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، آپ کی کتاب زندگی ہے۔ فرمایا کہ اقرأ کتابک، پڑھو پڑھو اب تمہاری یہ کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تمہارا تم کیا کر کے آئے ہو یہ کھلی ہوئی کتاب میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر کوئی عذر نہیں چلے گا، یہ تو عربی میں ہے، مجھے تو عربی نہیں آتی، میں تو تیلگو کا ہوں، میں تو اردو کا ہوں، میں تو فلاں کا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ سکت دے گا کہ تم خود پڑھ لو۔ ہاں ویڈیو آپ تیلگو فلم دیکھتے ہیں نہ نہیں آتی، اردو دیکھتے ہیں نہ نہیں آتی، تمل دیکھتے ہیں نہ نہیں آتی، کتنی زبانیں نہیں آتی، لیکن فلم دیکھ کے سمجھتے ہیں نہ ہوتا کیا ہے، وہی تمہاری زندگی کی فلم چلے گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ فلاں فلاں حرکتیں تم نے کیا کی ہیں۔ اس کی فکر رکھنے والا ہمیشہ یاد رکھو اللہ سے ڈرے گا۔ فکر آخرت، اسی واسطے میں نے اس مضمون کا انتخاب کیا، اور عالم برزخ فکر آخرت انسانی دنیا کے اندر یہ عقیدہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا جس واضح طور پر کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے، مر جائے گا تو دوسری شکل میں آ جائے گا، اگر وہ دنیا میں برائی کرے گا تو اللہ اسے اگلے جنم میں کتا بنا دے گا، وہ اچھائی کرے گا تو اللہ اسے اگلے جنم میں بادشاہ بنا دے گا۔ پتہ نہیں آج کا ہمارا چائے والا بادشاہ پچھلے جنم میں کیا کیا تھا، عجیب معاملہ ہے، نہ بادشاہ کو معلوم ہے پچھلے جنم میں کیا کیا، نہ کتے کو معلوم ہے کہ پچھلے جنم میں کیا کیا۔ سزا جو مل رہی ہے وہ سزا کیوں مل رہی ہے اسے ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر عقیدہ آخرت کیا ہوا؟ یہودیوں نے تو اتنا بگاڑ کے رکھ دیا عقیدے کو آخرت کے کہ صاف کہہ دیا ہم تو نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں جی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم امت مرحومہ ہیں جی، ہم جائیں گے جہنم کو، ہم گئے تو اللہ کے رسول ہمیں پکڑ کے نہیں لے آئیں گے، عبد القادر جیلانی لائیں گے نہیں، کالے شاہ ولی آ جائیں گے نہیں، ہم کو چھوڑ دیں گے۔ یہی بگاڑ ان کے اندر بھی آیا، انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب، اللہ کے بیٹے جیسے ہیں، ہم جہنم جائیں گے، ہم کچھ بھی کر لو، ہم تو موسیٰ کے امتی ہیں، وہ موسیٰ جن سے اللہ نے کلام کیا تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو ہم کیسے جائیں گے؟ تو انہوں نے صاف عقیدہ بنا لیا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم ہرگز ہرگز جائیں گے نہیں، ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ بہت گناہ کر دیے، بہت گناہ کر دیے، بہت گناہ کر دیے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چند دن کے لیے سیر کے طور پر بھیجے گا کہ جاؤ بھائی جا کے جہنم کو دیکھ کے آ جاؤ اوپر سے، الا ایاما معدودہ۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ 7 دن جائیں گے، اگر بہت گناہ کر لیے تو 7 دن کے لیے جائیں گے اور اوپری جہنم کو دیکھ لیں گے، پھر موسیٰ کے امتی ہونے کے ناطے سب کے سب جنت چلے جائیں گے۔ اس عقیدے کا بگاڑ اس واسطے اس حد تک ہوا
کہ باوجود تورات میں تمام نشانیاں آنے کے میرے بھائی اللہ کے رسول کا صاف انکار کرتے رہے. انکار نہیں بلکہ یہ مانتے ہوئے دل میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کے بارے میں تورات ذکر کرتی ہے. باوجود بدبختوں نے کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی, کئی مرتبہ زہر دینے کی بھی کوشش کی. اتنی نافرمانی ان کے اندر بڑھ گئی تھی. کچھ بھی ہو جائے ہم تو جائیں گے جہنم. یہی بات ہمارا بھی معاملہ ہوا آگے چل کر. ہم نے بھی عقیدہ آخرت کو مانا لیکن اس حیثیت سے نہیں جیسے ماننا چاہیے. ہم نے بھی کیا کیا, اسی طرح کے کئی چیزیں ہیں ہم بنا رکھے ہیں کہ ہم امت مرحومہ ہیں. مرحومہ رحم کر دی گئی, گویا کہ ہمیشہ جنت. ہاں امت محمدیہ ہیں, اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ہے کیا؟ ہاں جی ہے, کون انکار کیے, لیکن کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ جو شرک چھوڑے گا اس کے لیے ہے نا. ورنہ تو اگر شفاعت سب کے لیے ہوتی تو امتی میں ابو طالب کو سب سے پہلے ہوتی نا جی. بھائی آپ سمجھو, ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کی ہے. 50 سال ہاں تن من دن لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں, اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا لیکن مر گئے شرک پر. اگر سفارش سب کے لیے ہوتی, جو چاہے کرو ان سب کے لیے اللہ کے رسول کی سفارش ہوتی تو سب سے پہلے سفارش تو ابو طالب کو ہوتی اور سیدھے جنت چلے جاتے. جبکہ حدیث میں صاف الفاظ ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ اتنا کچھ کیا ابو طالب چچا آپ کے ساتھ, وہ ہیں کہاں؟ کہا کہ جہنم میں. کہا کہ جہنم میں ہے. ہاں اتنا ہوا فائدہ کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہے, آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے. لیکن جہنم سے نکلیں تو معلوم ہو گیا کہ ہر کس و ناکس کے لیے سفارش نہیں ہے. تمہارے پاس توحید کا خزانہ ہے, عمل کا خزانہ ہے. پھر اس کے بعد امید رکھو کہ ضرور سفارش کے رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے گا. اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو یہ تو ہو, لیکن اس کے بغیر اپنی منمانی سود کھاتی اپنے آرام پسندی کی زندگی میں آپ یہ رکھیں کہ ہمیں تو سفارش سے کیا ہے, سیدھے جنت چلے جائیں گے. یہ ہے عقیدے کا بگاڑ, فکر آخرت میں سب سے بڑا دراڑ. یاد رکھو یہ فکر ہونی ہی ہونی ہے. ہم تو کیا جی, ہم کس قیت کے مولی ہیں. جاؤ جاؤ صحابہ سے مقابلہ کر کے دیکھو, جہاں صدیق اکبر ہیں جن کو ایک ایک نہیں, دو دو نہیں, تین تین نہیں, کئی کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آخرت کا ذکر آتا ہے تو کانپ جاتے ہیں, رو رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. عمر آخری وقت وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں معراج میں جنت دیکھا تو ساتھ میں تمہارا محل بھی دیکھا, اور جنت میں تمہارا محل ہی نہیں تمہاری حور کو دیکھا. تمہاری حور کو وہ جنت کے کنارے, محل کے کنارے بیٹھی وضو کر رہی تھی, اور اتنا خوبصورت تھا کہ دل چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں, لیکن خیال آیا کہ عمر بڑا غیرت مند ہے. یا رب عمر بڑا غیرت مند ہے, میں اس کے پوچھے بغیر کیسے جاؤں. تو میں واپس پلٹ گیا تو حضرت عمر رو پڑے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے غیرت کرتا, آپ جاتے. اتنی بڑی بشارت دینے کے باوجود بھی عمر آخری وقت پوری شہادت کی کیفیت میں نماز میں حملہ ہوا ہے. تو نماز میں حملہ ہو کے کوئی مرتا ہے تو اسے جنت کی گارنٹی کے علاوہ کچھ مل سکتا ہے؟ ہاں, وہ بھی وہ عمر جس کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں اور نماز میں حملہ ہوا ہے. اسی حملے سے کیا ہے, شہادت پا رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ پونجی کم ہے, زاد راہ کم ہے, سفر بہت ہے, بہت لمبا ہے. اور صحابی آتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, خوشخبریاں سناتے ہیں. فلاں وقت اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا, فلاں وقت اللہ کے رسول نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا. تو کہا کہ ہاں کہا تھا, لیکن پھر بھی میں اپنے اعمال پہ غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ عمر تیری نیکیاں تیری برائیاں سب برابر, تجھے نہ جنت ہے نہ تجھے جہنم ہے, تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی کامیابی مل گئی مجھے. اتنا بھی کافی ہے. ہاں وہ عمر
جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی یہ فکر تھی، یہ آخرت کا ڈر تھا، ہمیشہ اسی کی فکر رہا کرتی تھی۔ حضرت عثمان جیسی شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب بیٹھے ہوئے تھے، بلا تکلف بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے جس سے اللہ کے رسول کے پاؤں بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی، دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کہ ابو بکر۔ اما عائشہ سے کہا کہ بلا لو اندر، آ گئے۔ پھر اس کے بعد کھٹکھٹ ہوئی، بولا کون؟ پوچھا گیا تو کون؟ کہا کہ عمر، کہا کہ بلا لو اندر۔ اور اس کے بعد پھر کھٹکھٹ ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان، کہا کہ ایک منٹ، کہا کہ ایک منٹ۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنا دامن برابر کر دیا، جو کچھ ذرا اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے نا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو جو کہ پاؤں ظاہر ہو رہے تھے ان سب کو چھما لیا، ادب کر لیا۔ پھر کہا کہ عثمان کو اندر بھیجو، عثمان کو اندر بھیجو۔ اما عائشہ کو سب سے بڑا تعجب، میرا ابا آیا، میرا ابا آیا، جو پوری امت کا سب سے بہترین فرد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں بلا لیا۔ عمر آئے، ان کو اسی حالت میں بلا لیا۔ یہ کیا ہے کہ عثمان آئے تو اللہ کے رسول ان کے ادب میں کپڑے ٹھیک کر لیے۔ پھر اس کے بعد بلوایا تو جیسے ہی گئے پوچھا اللہ کے رسول، میرے ابا آئے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، عمر آئے آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، عثمان آئے تو آپ تیاری کر کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ عثمان وہ ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو عائشہ میں کیوں نہ حیا کروں عثمان سے، میں کیوں نہ حیا کروں عثمان سے؟ عثمان تو وہ ہے رضی اللہ عنہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنی معزز ترین شخصیت جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں فرمایا کہ آج عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، آج عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، آج عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، جو چاہے کرو۔ عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، کیونکہ اتنا مال صدقے میں دیا، اتنا مال صدقے میں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور کہا کہ آج عثمان کو اس کے بعد کوئی نقصان نہیں، اور عثمان نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے۔ ایسا عثمان، ایسا عثمان کیا حالت ہے؟ آؤ آؤ پڑھو، سمجھو، یہ ہے فکر آخرت۔ جب کبھی قبرستان جانا ہوتا، کسی جنازے کے ساتھ جانا ہوتا، تدفین کی کیفیت پیش آتی، امیر المومنین کی حالت کیا ہوتی پتہ ہے؟ زار زار روتے، اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، ساتھ میں جو ساتھی تھے، حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ تھا اور وہ رو رہے تھے قبرستان پر، تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ آپ جنت اور جہنم کی آیتوں پر سے گزر ہوتا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی کیفیت نہیں بدلتی، اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن یہ قبر اور قبرستان میں جب آتے ہیں تو اس وقت اتنا روتے ہیں آپ، وجہ کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دراصل ایسی منزل ہے جہاں پر اگر بندہ پاس ہو گیا تو پھر اگلی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اگر یہاں اس منزل میں وہ پاس نہ ہوا، اس منزل میں پکڑا گیا، اس منزل میں سوال جواب نہ دیا، تو پھر وہ اگلی منزلیں اس کے لیے شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس سے برا منظر کوئی نہیں دیکھا، اس سے دہشتناک منظر کوئی نہیں دیکھا، جب میت کو آتے ہیں فرشتے بٹھاتے ہیں اور سوال جواب ہوتا ہے۔ فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے زیادہ میں نے ہیبت ناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اسی واسطے جب میں اس جگہ آتا ہوں، اس موقع کو یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو رک نہیں پاتے، میں روتا چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت۔ تو آج ہمارے اپنے کاموں پر بھی آپ نظر ڈال لیں، کہاں ہیں نیکیاں؟ چن چن کے خود اگر آپ کلیکشن کریں گے تو بھی 24 آورس میں ایک دو اچھی باتیں نہیں ملیں گی۔ میرے بھائیوں یہ زندگی ہماری بن چکی ہے، یہ لاک ڈاؤن کے اندر تو اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی ہونا تو یہ چاہیے کہ پلٹ کے آنا تھا، دوڑ کے آنا تھا، رونا تھا، گڑ گڑانا تھا، اللہ سے معافیاں مانگنی تھی، توبہ کرنا تھی، اور جتنے برے اعمال ہیں ان سے آپ کو دور ہونا تھا۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، بڑے درد مندی سے پوچھتا ہوں، تم نے کرونا وائرس کی وجہ سے، تم نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تم نے بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے ماسک کو اپنا لیا، ڈسٹینس کو اپنا لیا، فلاں کو اپنا
لیا، اپنا لو عبادت کیا ہے، اس کے لیے اجازت دی ہے علماء نے، اس پہ میرا کوئی ایسا سوال نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا گناہوں کو بھی اسی طرح چھوڑ دیا؟ سگریٹ کو کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا کرونا وائرس کی وجہ سے کہ اللہ کا عذاب ہے چھوڑ دو، اب تو ہم چھوڑ کے کیا ہے سگریٹ نہیں پئیں گے، کتنے لوگ ہیں، ذرا تصور کر کے دیکھ۔ اس لیے بڑا برا ہوں کہ بولتا ہوں، کیا کروں جی، درد دل ہے تو بولتا ہوں، بولے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو گناہ سے توبہ کر لیے کہ یہ وائرس کا زمانہ ہے، پتہ نہیں آج بات کرنے والا کل چلا گیا، 1 گھنٹہ پہلے اچھا رہنے والا 1 گھنٹے میں کیا ہے خاندان کا خاندان چلا گیا۔ ایسی باتیں ہیں کہ انسان پریشان ہو اٹھے گا کہ ایک ہی گھر میں 5 افراد کی موت، ایک ہی گھر میں 2 افراد کی موت، ایک ہی گھر میں نسبتاً دادا کی موت، باوا کی موت، پھر بیٹے کی موت، پھر بیٹی کی موت، اس طرح بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں اس معاملے سے دنیاوی جو چیزیں ہیں ہم نے اس کو تو اختیار کر لی بڑے زور و شور کے ساتھ، لیکن جو چیز اسلامی تھی، جو برائیاں تھی، جو زندگی کے اندر تمہارے پاس پلٹ آنے کا موقع تھا، اس حیثیت سے کتنے تبدیل ہوئے۔ کتنے لوگ برائی چھوڑ دی، کتنے لوگ یوٹیوب میں پکچر دیکھنا چھوڑ دیا، کتنے لوگ ہیں جو غلط فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا، کتنی عورتیں جو غیبتیں چھوڑ دی، کتنی مائیں ہیں جو درست اور زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا، کتنے مرد حضرات ہیں جو سگریٹ چھوڑ دیے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تلاوت اور اس کے قرآن کو لازم پکڑ لیا، کتنے لوگ ہیں بھائی میں پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، لاک ڈاؤن کے بعد میں نے تہجد کو اپنے لیے لازم بنا لیا، کتنے لوگ ہیں کہ میں پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس بیماری کے آنے کے بعد میں 1 صفحہ اپنے اوپر لازم کر لیا۔ بتاؤ کتنی چینجز آئی ہے آپ کی زندگیوں میں۔ اتنے قریب سے موت کو دیکھنے کے باوجود بھی فکر آخرت نہیں تو ہم سے زیادہ بدبخت ترین کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ دی، دیکھو ایک معمولی سی وائرس جس کے تم اپنے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے بغیر ٹیلیسکوپ کے، اس کے ذریعے سے بھی میں اپنے بندوں کو مٹانا چاہوں گا تو کروڑوں کو مٹا دوں گا۔ ایک شہر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مرے ہیں، مرنے والوں میں صرف مریض اور بوڑھے نہیں تھے، جان جوان بھی مرے ہیں۔ ہاں تو موت تو بہت قریب ہے میرے بھائیوں، اور اس کے بعد تمہاری سب سے پہلی منزل برزخ ہے، اور وہاں سے تمہاری ابتدا ہے۔ اگر اچھا کر کے جاؤ گے تو وہاں سے تمہاری اچھائی ہے، برا کر کے جاؤ گے تو وہاں سے تمہاری برائی ہے، اور وہ برائی جو شروع ہوگی تو پھر تو ختم نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ برائی بن عازب کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک جنازے کے ساتھ، فرماتے ہیں قبرستان میں داخل ہوئے اور اس کے بعد جنازے کو رکھا تو ابھی قبر تیار نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ زمانہ تو نہیں تھا نا جی خبر کھودنے والا پہلے سے موجود ہو، فون کر کے اطلاع مل گئی ہو، اور خبروں کے لیے بھی سنا کہ میں ٹوکن کے ساتھ نصیب ہو رہی ہے۔ ہاں یہ زمانے میں ٹوکن وائز خبریں، کیوں موتیں اتنی تھی تو بہرکیف صحابہ کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے اندر، ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے، غور و فکر کے آثار بڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، غمگین چہرہ تھا، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور وہاں کی مٹی کو کھرید رہے تھے۔ تھوڑے دیر میں سر اٹھایا، بالکل مغموم حالت، رونے کی سی کیفیت، ڈراؤنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈرانے کی کیفیت میں فرمایا، لوگو اللہ تبارک و تعالی سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، عافیت چاہو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، قبرستان میں ہے تم، یہ بہت بری کیفیت ہے۔ پھر اس کے بعد خود اللہ کے رسول نے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ جسم سے روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، بتائیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، جب انسان کا وقت قریب آتا ہے، دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور اگلی دنیا کا آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، نزا کی کیفیت پہنچتی ہے، روح نکلنے کی کیفیت پہنچتی ہے، تو فرشتے آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو
اچھے لوگ ہوتے ہیں، ڈر ڈر کے گزارا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا ہوتا ہے، ان کے سامنے جب فرشتے آتے ہیں تو بالکل روشن چمکدار چہرے، خوشبو سے معطر ان کے سامنے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور روح کی شکل میں وہ دیکھنا شروع کرتی ہے کہ میرے سامنے کیا ہے، بالکل سفید اور خوبصورت ترین فرشتے بیٹھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے جو ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ آگے۔ اذا جاء اجلهم، بالکل وقت مقررہ پر نکالنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، سب سے بڑے فرشتے۔ ہاں، ان فرشتوں کے افسر کو ملک الموت کہتے ہیں، یاد رکھیے ملک الموت ایک پوری ٹیم کے افسر کا نام ہے جو روحوں کو نکالتے ہیں۔ تو ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد پکارتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، یا رب کیا خوبصورت ترین نام ہے، دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، تو بڑی اطمینان سے ہے کہ تیرے رب سے ملاقات ہے، تجھے ڈر نہیں ہے، تجھے خوشی ہے کہ تیرے رب سے ملاقات ہے۔ موت تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے، ڈر کا ہی کا۔ ہاں، موت سے ڈرتا وہ ہے جو دراصل موت کو فنا سمجھتا ہے۔ مومن تو موت کو اللہ کی ملاقات سمجھتا ہے، تو وہاں ملک الموت اس کو پکارتے ہیں، اے اطمینان پانے والی روح نکل۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ دوڑتی گویا کہ تیار بیٹھی ہے، جسم سے یوں نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کے اندر پانی ہوتا ہے، تو جب آپ اسے اڈھیلتے ہیں تو جس آسانی کے ساتھ پانی مشکیزے سے نکل کے گلاس میں شفٹ ہوتا ہے، اسی طرح بعینہ جسم سے آسانی کے ساتھ روح نکل کے فرشتے کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے، بالکل بڑی خوشی کے ساتھ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ مرتے ہیں نا، اس کے بعد ان کی میت اور ان کا جسم بھی تر و تازہ ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ وہ بڑے خوش ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، اس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ میت کو دیکھیں گے تو 2 دن نہیں سو پائیں گے، اس حد تک ہیبت ناک صورت ہو جاتی ہے، وہ نکلتے وقت کی ایک کیفیت ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ ملک الموت کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو ملک الموت جنت کا کفن، جنت کی خوشبو لیے اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، یعنی دونوں ساتھ میں لے آتے ہیں، کفن بھی خوشبو بھی۔ یہاں تم جسم پہ کتنا اچھا کفن دو، خبر میں جا کر پھٹنے والا ہے جی۔ یہاں کتنا اچھے خوشبو کے عطر اونڈھیل دو، وہاں تو کیا سب فنا ہونا ہے۔ اصل تو تمہاری روح کو ایک جنت کا کفن ملے گا، خوشبو ملے گی، اس کی تیاری کرو۔ تو وہ جیسے ہی لیتے ہیں نا جی، ایک دوسرے فرشتے لیتے پلک جھپکتے ان کو آسمان پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ فلاں روح، بڑی اچھی، نام بڑا اچھا جو نام تھا وہ نام لے گئے۔ تو وہ 1 2 3 4 5 بڑی طویل حدیث ہے، میرے پاس وقت نہیں، جمعہ کا وقت ویسے ہی بہت تنگ ہوتا ہے، تو 5 6 7 پورے آسمان طے کر لیں۔ اللہ کے پاس آخری ملاقات کے لیے پہنچتی ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے سے ڈر کے گزارا، تو آج اسے جنت الماوا جسے کہتے ہیں۔ وہ جنت الماوا کہاں ہے پتہ ہے؟ بعض روایتیں ہیں کہ جنت الماوا سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ کیفیت ہے جہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں، اس سے آگے کوئی جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، ایک بیری کا درخت ہے۔ کہتے ہیں کہ عندہا جنت الماوا، سورہ نجم میں فرمایا کہ وہی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ اور یہ جنت الماوا کیا ہے؟ نیک لوگوں کی روحوں کو رکھنے کا مقام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہاں رکھو میرے بندے کو روح، یہ میرا وہ بندہ ہے جو ڈر کے گزارا ہے۔ لیکن اب ایک امتحان باقی ہے سوال جواب کا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میں ان کو زمین سے ہی پیدا کروں گا، وہیں لوٹاؤں گا، وہیں سے اٹھاؤں گا۔ اس واسطے بڑے احترام کے ساتھ جو جسم ان کے قبر میں دفن ہوا ہے جا کے وہاں پر رکھ دو، اب ان کو سوال جواب کا امتحان اور باقی ہے۔ تو وہ آتی ہے روح جسم میں، تب جا کے کیا ہے، آپ تدفین کر کے ابھی 40 قدم نہیں جائے ہوتے، بعض روایتوں میں ہے کہ ابھی پلٹتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردہ تمہارے چپل کی آواز سنتا ہے کہ فرشتے اٹھا کے اسے بٹھا دیتے ہیں۔ اسے من ربک ما دینک من نبیک، ان تینوں سوالوں کا جواب وہ برابر دے دیتا ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تو جانا کیسے، یا عمل کیا کیسے تو اسلام پر آیا، تو اس وقت بندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے
قرأت کتاب اللہ و آمنت و صدقت بہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا، تصدیق کی، پھر اس پر عمل کیا، تب جا کے مجھے اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کون ہے یہ معلوم ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک منادی کرنے والا ندا دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ مٹی زمین کی خبر کی نہیں بلکہ جنت کا فرش بچھا، کارپیٹ جنت سے آئے گا اس کو۔ اب ہاں، جنت کی کھڑکی کھول دو، خوشبو اور معطر وہ جنت کی خوشبو سے ہوگا۔ ابھی یہ کام ہو ہی رہا ہوگا، یہ خوبصورت چہرے والا بندہ اس کے ساتھ آ جائے گا، پوچھے گا آج تو بڑی خوشی ہے مجھے، اللہ نے مجھے کیا ہے جنت کا فرش اور جنت کی خوشبو دے دی، اور یہ خوبصورت سرین ساتھی تو کون ہے؟ کہے گا کہ تیرا عمل ہوں، تیرا عمل ہوں جی، کوئی ساتھ نہیں دے گا خبر میں، ہاں ساتھ دے گا تو آپ کا عمل ساتھ دے گا میرے بھائیو، کوئی نہیں ساتھ دے گا، کوئی دوست نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، جن کے لیے رشوتیں، جس کے لیے حرام کاری کر کر کے جماتے ہیں، وہ سب دفنا کے چھوڑ جاتے ہیں میرے بھائی۔ آئے گا تو تمہارا عمل آئے گا، اچھا عمل ہوگا تو خوبصورت ترین شکل میں آئے گا، وہ پوچھے گا ہے کون؟ تیرا عمل ہوں، اور یاد رکھ اب جو ساتھ آیا ہوں نا پھر تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ کہے گا خوبصورت ترین شخص، خوبصورت ترین ساتھی، خوبصورت ترین دن، تو کہے گا اے اللہ ابھی قیامت قائم کر دے کہ میں چلا جاؤں جنت کو۔ کہے گا کہ نہیں، ابھی تو عالم برزخ ہے، رکو، جب حشر کا میدان برپا ہوگا اس وقت میں ہم جنت لے جائیں گے۔ یہ ہے اچھے لوگوں کے ساتھ کا معاملہ۔ برا ہوگا، کافر ہوگا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بالکل خطرناک ترین چہرے اور سیاہ ترین چہرے والے فرشتے آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے گا تو ملک الموت بھی ایسی شکل میں آئیں گے کہ گھبراہٹ کے مارے اس پر موت کے اوپر موت طاری ہو رہی ہوگی، ایسے خونخوار شکل میں آئیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ نکال اپنی جان خود، اور وہ جان اندر سے چھپتی پھرے گی، ملک الموت کے آنا نہیں چاہے گی، کیونکہ کرتوت جو کیے تھے پتا تھا، تو اپنے جسم کے اندر وہ جان بھاگتی پھرے گی کہ نہ نکل سکے، لیکن اس کے بعد فرشتے اسے مار کے نکالیں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو جان، باسطوا ایدیہم، اور ہاتھ بڑا بڑا کر اس سے کھینچیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے روح اس طرح نکلے گی جس طرح تم چادر کسی کانٹے دار درخت پہ ڈال کر کھینچتے ہو تو تار تار ہو کے نکلے گا، اسی طرح اس کے جسم کے رگوں سے کٹ کٹ کے تڑپ تڑپ کے وہ روح نکلے گی، اور جیسے ہی نکلے گی ملک الموت اسے ہاتھ میں لیں گے تو جہنم کے تار کھول کا لباس اور جہنم کی آگ اور جہنم کی بدبو میں اسے لپیٹ دے گی، یہاں تک کہ اس بدبو سے پاس رہنے والے سب فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون بدبخت کی روح لائے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچے گی تو آسمان والے فرشتے پوچھیں گے یہ بدبخت ترین کون ہے جس کی بدبو سے سارا زمانہ بدبودار ہو گیا ہے، تو جواب دیا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں بدبخت ترین سختہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت پر ایمان نہیں لایا تھا، تو فرشتے جواب دیں گے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ اس کے لیے جنت ہے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، اور وہاں سے ندا دینے والا ندا دے گا اللہ کا حکم ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان سحیق، کہ یہاں تک کہ اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، وہ بہت دور دراز کے کسی مکان میں جا پڑے، یہاں تک کہ پھر دوبارہ اس کے جسم میں رکھ دیا جائے گا تاکہ اسے سوال جواب کا مرحلہ طے کرنا ہے، پھر اسے اٹھا کے بٹھائیں گے، فرشتے آئیں گے بڑے ہی عجیب اور خطرناک شکل میں، پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک، ہر سوال کی جواب میں کہے گا ہائے 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 میں نہیں جانتا، ارے مجھے نہیں معلوم ہے، ہائے میں پڑھ لیا ہوتا، اور اس کے بعد آخری میں کہیں گے کہ اس کے لیے جہنم کا تارکول کا بستر بچھا دو اور جہنم کی بدبو کھول دو، آگ آنے کے لیے کھڑکی کھول دو اور جہنم کے لباس میں اسے لپیٹ دو، ابھی یہ چیخ مارنے ہی والا ہوگا ان تمام کارروائیوں سے، اچانک دیکھے گا کہ ایک بدبودار شخص اس کے ساتھ آ کے بیٹھنے والا ہوگا، پوچھے گا کہ پہلے ہی میری بربادی، اب تو کون ہے بربادی کرنے والا؟ وہ کہے گا کہ کوئی اور نہیں ہے تمہارا عمل، جو کرتا تھا نا چھپ چھپ کے برائیاں، رات کو نیٹ میں بیٹھ بیٹھ کے فحاشی دیکھتا تھا نا مزے لے لے،
وہی ہوں جو بن کے آیا ہوں آج. اب چھوڑ کے تجھے نہیں جاؤں گا, اب تیرے ہی ساتھ رہوں گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر عذاب شروع ہوگا برزخ کا, کہ فرشتے اسے اٹھا کے جب ماریں گے پوچھیں گے کہ تو نے نہ پڑھا نہ جانا, لا دریت ولا تلیت, اب تو مار کھانا. پرز اٹھائیں گے لوہے کی ہتھوڑی, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اسے ماریں گے تو وہ مار, ایک مار میں اس کا زور اتنا زیادہ ہوگا 70 گز وہ اندر چلا جائے گا, زمین کے اندر 70 گز, اور ایسی چیخ مارے گا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اطراف و اکناف کے تمام جانور اور تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے جن و انس کے اس آواز کی. جن و انس بھی سن لیتے. میں دعا کرتا اللہ سے, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیں, اس واسطے اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی. یہ ہے عالم برزخ, یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر عذابات کا ایک لامنتہائی سلسلہ ہے میرے دوستو, جو قیامت تک ہے. پھر قیامت سے اٹھو گے تو وہاں اس سے زیادہ عذابات کا پھر سلسلہ ہے. کیا یہ سب کرنے پر اس کے لیے تیار ہے ہمارا جسم؟ پھر کیوں نہیں بدل لیتے؟ پھر کیوں نہیں تبدیل ہو جاتے؟ پھر کیوں نہیں پلٹ آتے؟ پھر کیوں نہیں توبہ کر لیتے؟ پھر اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں کیوں نہیں گزار لیتے؟ دیکھیے یہ جمعہ کا وقت ہے 40-50 منٹ کا, اس میں بھی لوگ اس وقت آتے ہیں نا جی جب امام منبر سے اتر رہا ہوتا ہے. ابھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے منصوبے میں نے خاک میں ملا دیے, برابر سیٹ اپ سے آئے تھے. ہاں آخری میں آئیں گے, وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے, نکل جائیں گے. ان کو کیا پتا کہ میں 5 منٹ اور لمبا کر دوں گا, اب آگے بھی کھڑنا پڑا. ہمارے پاس اتنی وقات بھی نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی لگاوٹ بھی نہیں ہے کہ پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ ہی اللہ کے گھر کے لیے دے دو نا جی. کون سا بڑا بزنس کر لو گے 1 گھنٹے میں, جبکہ صاف حکم ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, چھوڑ دو تجارتوں کو, بھاگ کے آؤ میری طرف. لیکن ہمارے اندر عبادت میں مزہ نہیں ہے, نمازوں میں مزہ نہیں ہے, قرآن میں مزہ نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس واسطے کہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو جی وہ سب دیکھا جائے گا, کون دیکھا عذاب قبر, کون دیکھا فلاں. نہیں میرے بھائی, اصل زندگی ہی تمہیں آخرت کے لیے ہی دی گئی ہے, ورنہ تو کوئی اور کاس نہیں ہے. اصل کاس تو وہاں تمہیں کیا ہے, جنت بنانا, اسی واسطے اللہ نے دیا ہے. اور عقل مند ترین انسان تو وہی ہے جو اس زندگی کو وہاں کی زندگی اچھی بنانے کے لیے گزار لیتا ہے. اور بدبخت ترین انسان اور بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو وہاں کی زندگی برباد کر کے یہاں کی زندگی بنا لیتا ہے, جو اس کی زندگی کے مقابلے میں ایک لمحہ نہیں بلکہ لمحے کا 70واں حصہ بھی نہیں آئے گا. کیونکہ وہاں کا خالی حشر کے میدان میں اٹھ کے کھڑے ہو کر جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہونے تک کا دن 50,000 سال ہے. فی یوم 50,000 سنہ, 50,000 سال. تو یہاں کی 60-70 سال کی مدت کیا ہوئی جی؟ 60-70 سال بھی کیا ہے, اب مذاق بن گیا. اب تو 40-35 سال میں فٹ اڑ رہے ہیں. ہاں 50-40 میں سب جا رہے ہیں. وہ زمانہ اور تھا, ہم سنتے تھے کہ 40-50 کے بعد اصل کیا ہے بڑھاپے کا زمانہ. اب تو کیا ہے 35-40 میں ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بلا اس کو کیا ہوا ہے. تو یہ کب پلٹنا ہے میرے بھائیو, سن کے جانا نہیں ہے. اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ, ڈرو اللہ سے, آخرت کی فکر کرو, اپنی زندگی تبدیل کرو, بناؤ, تن من دھن لگا دو. کیونکہ کب موت آنی ہے پتہ نہیں ہے, لیکن جب موت آتے وقت تم اللہ کی رضا کا کام کر رہے تھے تو فرشتے کہیں گے آؤ, تمہارے لیے تو یہ وعدہ تھا نا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, یہ تو بشارتیں ہیں تمہارے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, جنت کی بشارتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو اس دنیا کے مقابلے میں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تیاری کے لیے دی ہیں وہی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.